یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر علاقے کے، غریب، امیر، چھوٹا بڑا، عورت مرد، بچہ بوڑھا، سب کے سب کو خطاب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اسی نے پیدا کیا، وہی ان کو اون کرتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ لہذا ہم انسان اپنی زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہوں، ہم ہر لحاظ سے اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کتنی بھی اچھی صحت ہو، کتنے بھی ہم طاقتور ہوں، کتنے بھی ہم مالدار ہوں، کتنے بھی ہمارے ریسورسز ہوں، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب اسی کے محتاج ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم جب تک اللہ نہ دے کوئی چیز لے نہیں سکتے، کسی چیز کے مالک ہو نہیں سکتے۔ ہمارے پاس جس بھی چیز کی ملکیت ہے وہ بالکل عارضی ہے، وقتی ہے، تھوڑے دن کی ہے، تھوڑے ٹائم کی ہے۔ ہم جو بھی چیزیں اون کرتے ہیں وہ صرف اس وقت تک ہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو سب چیزیں دوسروں کی ہو جائیں گی۔ اب جیسے عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ ابھی تو میں مثلاً اپنے رنگ کو کہتی ہوں یہ میری رنگ ہے، یہ میری چوڑیاں ہے، یہ میرا کپڑا، یہ میرا گاؤن ہے، یہ میرا جوتا، یہ میرا میرا میرا، لیکن یہ صرف اس وقت تک میرا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ جب میں نہیں رہوں گی تو اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں، یہ سب وارثوں کا ہے، پیچھے والوں کا ہے۔ ہمیں اگر اونرشپ دی بھی گئی ہے کچھ چیزوں کی تو ٹیمپریریلی، بہت تھوڑے دن کے لیے، بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ ہم اپنی پچھلی زندگی کو سوچیں، دیکھیں، جتنے بھی سال ہمارے گزر گئے وہ کہاں ہیں؟ اس میں سے کون سی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے؟ کوئی سال، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی لمحہ، کچھ بھی تو نہیں۔ ہم تو اپنے وقت کے بھی مالک نہیں، اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں۔ کس طرح یہ زندگی ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اس وقت کو روک نہیں سکتے، ہم اپنی عمر کو سٹاپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ ہم تو اسی کے پاس جانے والے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کی طرف ہماری واپسی ہے، اور اسی کو ہم نے حساب دینا ہے۔ اور ہم بس اس زندگی میں گنے چنے دنوں کے لیے ہیں۔ کوئی اگر ہزاروں دن بھی جیے تو وہ 1000 دن بھی ختم ہو جائیں گے، وہ رکیں گے نہیں۔ لہٰذا جب آئے اس کی طرف سے ہے، واپس اس کی طرف جانا ہے، اور جب تک اس زندگی میں ہے ہم اسی کے محتاج ہیں، تو پھر ہمیں اسی کا بن کے رہنا چاہیے، اسی سے کنیکٹ کرنا چاہیے، اسی سے ہی اپنی تمام ضرورتیں اور حاجتیں مانگنی چاہیے، صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے۔ لوگ ہر چیز کے مالک نہیں ہیں، اگر ہے بھی کسی چیز کے تو وہ بھی اصل اس کا مالک اللہ ہی ہے، وہ امانت کے طور پر چند دنوں کے لیے بس انسانوں کو ملا ہے، باقی تو سب اللہ کا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اب دیکھیے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہم زندگی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم باہر آئے، وہاں پر ہمیں کس نے کھلایا، کس نے پلایا، کس نے ہمارے جسم کو گرو کیا، کس نے ہماری ہڈیاں بنائی، کس نے ہماری آنکھیں بنائی، کس نے ہمارے دل، جگر، گردے، یہ سب کچھ بنایا؟ وہ اللہ ہی تو ہے، ہم اسی کے محتاج ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز نہ دے، ایک صرف آنکھوں کی روشنی نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اگر وہ ہمیں بولنے کی طاقت نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں چلنے کی طاقت نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیے کہ بہت جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسانوں کا نہ مال کام آتا ہے نہ اولاد کام آتی ہے. دنیا میں بھی ہم اپنے مال سے اپنی صحت نہیں خرید سکتے, ہم مال سے خوشی نہیں خرید سکتے. ہم ملینئر بلینئر ہو سکتے ہیں لیکن اس میں سے ہم زیادہ سے زیادہ کتنا استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہمارے پاس ملینز بھی ہیں تو ہم کتنا کھا سکتے ہیں, کتنا پہن سکتے ہیں, کتنا اوڑھ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ اس میں بھی ہماری لمٹس ہیں. وہ بھی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے, وہ بھی کچھ ہی حصہ ہمارا ہے, باقی تو اللہ ہی کا ہے. للہ میراث السماوات والارض, اللہ ہی کی وراثت ہے, میراث ہے آسمانوں اور زمین میں. لہذا ہم سب کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے میں محتاج ہوتا ہے, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں محتاج ہوتا ہے, اپنی گندگی کی صفائی کے لیے ماں کا محتاج ہوتا ہے. اس وقت اگر اللہ ماں کے دل میں یہ محبت نہ ڈالے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ ان کی کیئر نہیں کرتے اور بعض اوقات کوڑے کے ڈھیر پر چھوڑ آتے. پچھلے دنوں جاتے جاتے ایک خاتون نے مجھے پکڑا اور کہنے لگی کہ میری اولاد نہیں ہوئی تھی تو میں نے ایک بچی پالی تھی, تو اب وہ 21 ایئرس کی ہے, اب یونیورسٹی جا رہی ہے, لیکن آج تک اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کی اصلی امی نہیں. میں نے کہا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو بتانا چاہیے تھا. آپ اس کے ماں باپ کا بھی بتا دیتی اور آپ اپنا بھی بتاتے کہ ہم نے آپ کو پالا ہے, تو اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی. اور اگر اس بچی کو اب پتا چلے گا تو اس کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوگی؟ تو کہنے لگی کہ ہم کیسے بتاتے, ہم نے تو اس کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا, جس نے اس کو پیدا کیا وہ چھوڑ کر چلا گیا, اگر ہم نہیں اٹھاتے تو کتے بلی کوئی کھا جاتا. تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ دل میں نہیں ڈالے اور ماں باپ کے پاس اتنا نہیں ہو سنبھالنے کو, کیونکہ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو پال نہیں سکتے, ان کو کھلا پلا نہیں سکتے, تو پھر وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو ہوتا تو بہت مشکل ہے, لیکن بہرحال اصل میں تو رزق کا انتظام کرنے والا اللہ ہی ہے. بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ دودھ اتار دیتا ہے. یعنی اگر باہر سے کہیں بھی کوئی خوراک نہیں, اور اگر ہو بھی تو ہم اس کو روٹی نہیں کھلا سکتے, ہم اس کو بوٹی نہیں کھلا سکتے, ہم اس کو صرف دودھ ہی دے سکتے ہیں. اور اگر باہر کہیں دودھ نہ ہو تو اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ اتارا ہے کہ ماں اس کو خود پلاتی ہے اور اس کے رزق کا بندوبست کیا. تو کون دینے والا ہے, کون اصل رازق ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں بڑے ہو کر بھی, یہ کون اگاتا ہے؟ اللہ ہی اگاتا ہے. ابھی دیکھیں بارش نہیں ہو رہی تھی تو ڈراؤٹ سا ہو رہا تھا, کیونکہ آپ بیج ڈال بھی دیں, بارش نہیں ہو تو اگیں گی کیسے؟ اور اگر فصلیں نہیں اگیں گی تو کھائیں گے کیسے؟ اور اگر اگے ہوئے درختوں کو اللہ جلا دے تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کتنی جگہوں پر فائر لگی ہوئی ہے, ہم نہیں بجھا سکتے جب تک اللہ نہ بجھائے. تو اصل اختیار تو اللہ کا ہے. ٹھیک ہے, کچھ سکلز اللہ نے ہمیں سکھا دی, کچھ علم دے دیا, اس کی وجہ سے ہم نے اس کی دی ہوئی چیزوں کو کچھ اپنی مرضی کا بنا لیا. کچھ درختوں کو غذا دے دی, پودوں کو دے دی, تو وہ تھوڑے بڑے زیادہ ہو گئے, زیادہ پھل لے آئے, لیکن اصل میں اگایا تو اللہ ہی نے ہے. اس مٹی کے اندر وہ کس نے طاقت ڈالی ہے کہ وہ ہمارے لیے غذا پیدا کرے؟ کس نے گائے پیدا کی کہ وہ ہمارے لیے دودھ کا بندوبست کرے؟ اور اس کے پیٹ میں کون دودھ بناتا ہے؟ وہ تو چارہ کھاتی ہے. اور کس طرح ہمارے لیے دودھ بنتا ہے, اور کتنا ابنڈنس میں ہمارے لیے اویلیبل بھی ہے کہ ہم جتنا چاہیں خرید کے لے آتے ہیں, پیئیں یا نہ پیئیں, لیکن ہماری ضرورت کا. اور پھر اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں, چیز ہے, بٹر ہے, کریم ہے, کیا کچھ ہے, یوگرٹ ہے, بے شمار چیزیں ہم پھر اس سے بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس نے دیا ہمیں؟ یہ اللہ نے دیا. جس رب نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, کیا پھر ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اسی رب کے گن گائیں, اسی رب کی تعریف کریں, اسی رب کے آگے جھک جائیں, اس کے آگے ہمبل ہو جائیں کہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی, تو کیوں نہ ہم بھی پھر اس کے بن جائیں. اب دیکھیے کہ اس دنیا میں سب سے عظیم کام, سب سے امپورٹنٹ, سب سے اہم کام اپنے رب کو پہچاننا, اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی, کہ کون ہے جس نے ہمیں اتنے انعامات دیے ہیں, کون ہے جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے,
کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ ہمیں رزق دیے چلے جا رہا ہے؟ وہ ہمارا رب ہی تو ہے. وہ کون ہے؟ وہی جو ہمارا خالق ہے، وہی جو ہمارا مالک ہے، وہی جو ہمارا رازق ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. الذی خلقنی، وہی جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے موت دے گا. وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے. تو وہی ہے جو ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، وہ ہے جو بہت ہی حکمت رکھتا ہے. تو انسان جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانتا وہ کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا. جب وہ رب کو اپنے اصل مقام پہ دیکھتا ہے کہ رب بڑا ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی میری عبادت کے لائق ہے، تو پھر انسان کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. مشکل یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے رب کو نہیں پہچانا انہوں نے رب کو چھوڑ کر چاند، ستاروں، درختوں اور پھر پہاڑوں اور پتھروں اور بتوں کو اپنا رب بنا لیا، یا پھر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یا اللہ کی اولاد بنا دی، جیسے مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو یہ سب غلطیاں کیوں ہوئی؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اور پھر اس بات کو نہیں جانا کہ اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس نے ہمیں اس زمین پہ یہ سب کچھ دے کے کیوں بھیجا ہے. کیا صرف کھانے پینے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا صرف بچے پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا صرف ہمیں دنیا کے کام کو صرف جاب کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ صرف چند کام کرنے؟ نہیں، یہ سب تو ہماری ضروریات ہیں، یہ ہماری زندگی کی رونق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے. یعنی مال ہونے سے، اولاد ہونے سے زندگی بیوٹیفل ہو جاتی ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں یہ چینجز آتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن یہ دس از ناٹ اینڈ آف لائف. اصل بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے یہاں بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سارے کاموں میں اس کو نہ بھولیں، اس کو پکڑے رکھیں، تاکہ ہماری مشکلات میں ہم اس پر توکل کر سکیں، وہ ہماری دعائیں سنیں اور ہم اس کو اپنا سہارا سمجھیں. ہم اپنی زندگی میں پھر کوئی کمی محسوس نہ کریں، کیونکہ جس کی زندگی میں رب ہوتا ہے نا وہ پھر لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ان کو چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں مطلب. وہ جنگلوں میں نہیں نکل جاتا، وہ لوگوں کے اوپر توقعات نہیں رکھتا کہ یہ میرے لیے کچھ کریں گے. اور اگر کوئی نہیں کچھ کرتا تو وہ ان سے ہرٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سب لوگ محتاج ہیں، سب انسان ہیں، سب کمزور ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کی ویکنیسز ہیں. لہذا جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی خوشی کے لیے کرنا چاہتا ہے. وہ کسی کی کوئی کام آتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جب کھلاتے پلاتے ہیں تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس پر ریوارڈ دینا ہے، میرا رب مجھے اس پر ثواب دے گا، میرے رب نے مجھے اس رول میں رکھا ہے، ایک ماں کے رول میں، کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں پلاؤں. اور پھر ایسی ماں اپنے بچوں پہ احسان نہیں جتاتی کہ میں تمہارے لیے یہ بھی کرتی ہوں اور وہ بھی کرتی ہوں. وہ ہر روز بچوں کو اس بات پہ نہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتی، بلکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے تو اپنے رب کے لیے کیا ہے اور میرا رب مجھے اس کی ضرور جزا دے گا. ماں ہونے کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف اٹھا کے جنم دیتی ہے، تکلیف اٹھا کے دودھ پلاتی ہے، تکلیف اٹھا کے وہ اس کے سارے ناز نخرے برداشت کرتی ہے. لہذا ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ اللہ نے رکھا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری محبت ماں کے دل کے اندر ہمارے لیے رکھی، اور ہمارے دلوں میں اپنی ماں اور باپوں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے پینے والا نہیں بنایا، بلکہ اس کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، یعنی اس کو محبت چاہیے ہوتی ہے، اس کی انٹلیکچوئل نیڈز ہوتی ہیں،
اس کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا لکھنا ہوتا ہے، اس کی کچھ فزیکل نیڈز ہوتی ہیں. اللہ نے ہماری ساری نیڈز پوری کی ہیں اور اس کا بندوبست فرمایا ہے. لہذا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم میری عبادت کرو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی تو اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کوئی چلے گا. جیسے ہم لوگوں کے بارے میں سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم انسانوں کی مدد نہیں کرتے تو مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں، نماز نہیں پڑھیں تو وہ کسی مشکل میں پڑ جائے. ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے پڑھتے ہیں. ہم روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ کسی پہ احسان ہے، صرف اپنے لیے رکھتے ہیں. ہم صدقہ خیرات کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو ضرورت ہے ہمارے مال کی؟ نہیں، ہم تو انسانوں کے ہاتھ میں رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کاز کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، اور کس خیال سے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اپنے ہاں اجر عطا کرے. اور اسی طرح جتنے بھی اور کام ہیں، مثلا ہم آنےسٹی سے کام لیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرتے، یا کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو تانا نہیں دیتے، بدتمیزی نہیں کرتے، بد اخلاقی نہیں کرتے، تو یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہم بعض اوقات کسی کے ستانے پر بہت ضد چورے ہوتے ہیں، مگر ہم صبر کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. کیونکہ جب ہم یہ کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں واپس ریٹرن نہیں دے سکتے، اور جب لوگ ریٹرن نہیں دیتے تو پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اور جب ہرٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں. ہم رو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کڑھا رہے ہیں، ہم اپنے کام کاج چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی غلامی سے نکال دی. یہ بھی سلیوری ہوتی ہے کہ ہم ڈپینڈ کریں کہ کوئی خوش ہو تو ہم خوش ہوں، اور کوئی ہمیں کچھ دے تو ہم خوش ہوں. جب ہم لوگوں کی طرف سے مایوس ہوتے ہیں اور اپنا سارا سہارا اللہ پہ رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری زندگی میں ایسی قوت آتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ہے ہمارے لیے، کوئی ہے ہمارے لیے جو چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی قدر کرتا ہے اور وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کتنی غلطیاں ہم نے کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، مال دیا، اولاد دی ہے، بچے دیے، سب کچھ دیا. یہ اس کی عنایت ہے نا. ورنہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو زمین پر کسی ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑے. انسان تو کیا باقی مخلوق بھی ختم ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ ہمیں نہیں پکڑا بلکہ ہمیں زندگی عطا کی اور ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم اس دنیا میں بھی انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اگلی دنیا میں جا کر اللہ کو دیکھ سکیں. اس دنیا میں سب سے زیادہ خوشی انسان کو جو مل سکتی ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے. نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک نہیں ہے، وقت پر پڑھنا اور دیر سے پڑھنا ایک جیسا نہیں ہے، روزہ رکھنا اور نہ رکھنا ایک جیسا نہیں ہے، حج کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنا نہ کرنا ایک جیسا نہیں ہے، کسی غریب کے کام آنا اور نہ آنا ایک جیسا نہیں ہے، کسی تکلیف میں مبتلا انسان کا دل خوش کرنا اور کسی کو اگنور کر دینا ایک نہیں ہوتا. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہم سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. اب ہم اگر کوئی صدقہ خیرات کرتے تو یہ ہمارا اپنا تو نہیں، اللہ ہی نے دیا ہمیں. اللہ کے دیے میں سے جب دیتے وہ پھر مزید دیتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو تم نکالو گے اللہ کے راستے میں اس کے پیچھے اور لے آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اور بندوبست کر دیتا ہے. اور جب خالصتاً انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، جہاں اس کا خیال بھی نہیں آتا. پھر فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور وہ نئی مخلوق پیدا کرتے. یعنی اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے تو وہ تمہیں ایک لمحے میں یہاں سے صفائی کر سکتا ہے تمہاری، اور بندے پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے. لیکن وہ سب کو مہلت دیتا ہے، شاید یہ پلٹ آئے، شاید یہ اللہ کی عبادت کرے. تو پہلی چیز جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے
وہ ہے اپنی توحید کو پکا کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا خالق مالک رازق نہیں، اور وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی لیے لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ صرف رکھا جائے تو وہ جھک جائے گا۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے اور نہ کہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان جہنم سے جنت کی طرف آ جاتا ہے اور نہ کہنے سے دوسری طرف انجام پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے دل سے بھی اس بات کو نکال دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور میری مدد کرے گا، یا اللہ کے سوا کسی اور کو زیادہ چاہا جائے، یا اللہ سے زیادہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کیا جائے، نہیں۔ ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہستی اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا۔ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ہماری فکر لگ جانی چاہیے، اور پہلی چیز نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ اتنے غافل ہوتے ہیں، نہیں یاد رکھتے کب آیا کب کیا، اور اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مال جو اللہ نے دیا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پھر اسی طرح حرام اور حلال کا علم حاصل کیا جائے، کیا چیزیں کرنا جائز ہے، کیا کرنا ناجائز ہے، کن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کا ہمیں پورا علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا چاہیے، علم کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ یعنی ہم سارے کام اپنے ضرورت کے کریں، لیکن جس طرح ہمارے پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، یعنی علم اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ آپ بہنیں اپنی زندگی کا ہفتے میں 1 دن نکال لیں، 2 دن نکال لیں، باقاعدہ کورسز جوائن کریں، باقاعدہ قرآن کی صحیح تلاوت کرنا سیکھیں، صحیح ترجمہ یاد کریں، اس کے میننگ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ کتاب ہماری سفارشی بنے گی، قبر کے اندر یہ کتاب روشنی بن کے آئے گی اور عذاب سے بچائے گی، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور قیامت کے دن 2 چیزیں سفارش کرے گی، روزہ سفارش کرے گا اور قرآن سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے اور جنسی خواہشات پوری کرنے سے روکا، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول کریں۔ اور قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے رات اور دن پڑھا اور میری وجہ سے پیاسا رہا، یعنی پیاس بھی لگی پھر بھی اس نے پڑھنا نہیں چھوڑا، تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کریں۔ لیکن اگر ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، اس کو سمجھتے ہی نہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں، تو آپ سوچئے اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کیا قرآن پھر ہمیں نہیں چھوڑ دے گا؟ اس لیے کچھ بھی ہو زندگی میں قرآن کو نہیں چھوڑنا، روزانہ کی تلاوت، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کی میننگ جاننا، اس پر عمل کرنا، اس سے شفا حاصل کرنا، اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھنا، دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنا لینا تاکہ یہ آگے ہمارا ساتھی بنا رہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اسٹیبل یا واس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی اسپیچ ہے، اللہ کے ورڈز ہیں یہ، اس لیے اس جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں، اسی لیے ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی احترام ہے کہ اس کام کے لیے کتاب آئی ہے، اس کے مطابق اس کو پڑھیں بھی صحیح۔ پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی اگر انسان نیکیاں نہیں کرتا اور گناہ زیادہ کر رہا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنی ہی پیٹھ پہ لادے ہوئے ہوں گے، کوئی اور ہمارے لیے نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی کو پکارے گا، ابا ادھر آؤ تھوڑا سا میرے گناہ تم لے لو، ابا ادھر آؤ تھوڑے سے گناہ میرے تم لے لو، تو کوئی بھی نہیں لے گا۔ اس دن ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹا اور بہن بھائی سب بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے لیے خود کچھ کر کے رکھیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو،
انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں، یعنی رب کو دیکھا نہیں پھر بھی اس کا ڈر رکھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھو پہلی بات رب کے خوف کے بعد نماز، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو اپنے آپ کو پاک کرتا رہے گا تو وہ اپنی ہی خاطر کرے گا۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گھٹیا اخلاق سے پاک کرنا، نیگیٹو تھنکنگ سے پاک کرنا، بدگمانیوں سے دل کو پاک کرنا، حسد، جیلسی، نفرت اور نفاق، منافقت، شرک، کفر، ان سب چیزوں سے دل کو پاک کرنا، شکوک و شبہات سے پاک کرنا، وسوسوں سے پاک کرنا، اور ان سب کے طریقے ہمیں قرآن نے سکھائے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یہ مت بھولو کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف واپسی ہے۔ پھر فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتے، ایک کو کچھ دکھتا ہی نہیں اور ایک اتنے سارے رنگ دیکھتا ہے، اتنی ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہوتے۔ رات کو لائٹ چلی جائے اور ٹوٹل اندھیرا ہو تو بالکل ہی سین بدل جاتا ہے، اور روشنی آتی ہے تو کچھ اور ہی منظر ہوتا ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ ایک جیسے ہیں۔ دھوپ نکلتی ہے تو اور فیلنگ ہوتی ہے، جب شیڈ میں ہوتے ہیں تو اور طرح کی فیلنگ ہوتی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہوتے، جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور جو گھر کے بیڈ روم میں سویا ہوا ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے۔ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ مثالیں کیوں دی گئی؟ یعنی ایک دیکھتا اور ایک نہیں دیکھتا، یہ برابر نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، حقیقت کو جانتا ہے، وہ اور جو ہر چیز سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور پہچانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ نے کیا کچھ بنایا اور کیسے بنایا اور غور و فکر ہی نہیں کرتا، تو ایسا شخص ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، یعنی کچھ خبر نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کچھ خبر نہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ اور وہ شخص جو روشنی میں ہے، جس کو سب باتیں کھل کھل کے پتہ ہے، یہ بھی ایک جیسے ان کے رویے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ سایہ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے، اور دھوپ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر بھٹکتا پھرتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس سہارے کو وہ پکڑے اور جس پر وہ رلائی کرے اور جس سے وہ مانگے اور جس سے وہ اپنی ساری توقعات رکھے۔ اور زندہ اور مردہ، زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ وہ اذان ہوتی ہے، سنتا ہے، لیکن نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں۔ وہ نیکی کا موقع سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے اور وہ اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، وہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، وہ ہر چیز سے غافل ہے۔ تو یہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، یعنی نیکی کی بات سننے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں، آؤ کلاسز میں، آؤ درس پر، آؤ نیکی کی مجلس کی طرف، وہ نہیں آتے کیونکہ ابھی ان کی توجہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں۔ لیکن جب کسی کو اللہ کی بات سننے کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو وہ چاہتا ہے، خود چاہتا ہے، اس کو سنواتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جن کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، سینے کی قبر میں ہے، ان کو آپ نہیں سنوا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا۔ یعنی ہر جگہ اللہ کے ایسے بندے رہے جنہوں نے بندوں کو آخرت سے خبردار کیا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو سخت پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ پیغمبر آتے رہے، ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی کچھ اصل بھی ہو کہ جتنی بستیاں تھیں، کیونکہ قرآن خود بتاتا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی توجہ اس کی طرف کریں جو ہمیں قرآن میں خبردار کیا گیا اور جن جن چیزوں سے ڈرایا گیا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا، یعنی پیغمبروں کو. جاءتهم رسلهم، ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے. بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو پھر کیا ہوا؟ ثم اخذت الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کو تو میں نے پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، دیکھو میری پکڑ کتنی سخت تھی. تو انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اس وقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اور پھر اس کے بعد توبہ کا کوئی موقع نہ رہے اور انسان واپس دنیا کی طرف بھی نہ پلٹ سکے. اس لیے مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے زاد راہ تیار کر لینا چاہیے. زاد راہ کا مطلب ہے راستے کا سامان جو ہمیں آخرت میں کام آنے والا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 29 میں بتایا گیا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت، ایسے بزنس کی امید رکھتے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں. 3 کام کرنے والا کسی نقصان میں نہیں ہے. پہلی چیز قرآن کی تلاوت. تلاوت کا لفظ صرف ریسیٹیشن نہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے. تلا یتلو سے ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی فالو کرنا، یعنی اس کے میننگ کو بھی جاننا. تو اس لیے آپ میں سے ہر بہن جو یہ بات سن رہی ہو وہ لازم کر لے اپنے لیے کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کسی نہ کسی استاد کو پکڑنا ہے جو مجھے اس کا سارے میننگ بھی سکھا دے اور اس کا مطلب بھی بتا دے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا، اور تیسرا کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، دینے والے ہیں، مال خرچ کرنے والے ہیں. ان لوگوں کو کوئی آخرت میں غم نہیں ہوگا، ان کی موت بھی ان کے لیے خوشخبری ہوگی، فرشتہ خوشخبری لے کر آئے گا. وہ قبر میں بھی خوشحال ہوں گے، ان کی روح آسمانوں میں جب لے جائی جائے گی تو ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس یہ نیک اعمال ہوں گے جو اللہ نے قرآن میں بتا دیے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے دے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی قدردان ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ 3 کام باندھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر آگے کی فکر نہیں. ایک خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میرے دل پہ ہر وقت خوف رہتا ہے موت کا، کہ میں مر جاؤں گی، میرا کیا ہوگا. میں نے کہا یہ اچھی علامت ہے، آپ موت کی تیاری شروع کر دیں. جو چیزیں موت کے وقت کام آنی ہے، جو موت کے بعد کام آنی ہے، ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں، ان کو جمع کریں. اور وہ طریقے اللہ نے بتا دیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ وہ گائیڈ کرتا جائے گا نا کیا کروں کیا نہیں کروں. اور نماز قائم کرنا، اپنی نمازوں کی پابندی، اور اس کو بھی طریقہ سیکھنا چاہیے. کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو پجامے میں نماز پڑھ کے ٹخنے بھی ننگے ہو رہتے ہیں، اور اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے ننگا کوئی کھڑا ہے، لگتا ہی نہیں کہ اس نے کوئی لباس پہنا ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی نماز میں سطر ڈھکا ہوا ہو، وضو صحیح آتا ہو. پھر اسی طرح رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ ہے کہ جب کچھ پڑھنا ہے نماز میں تو منہ سے بول کے پڑھنا ہے، چپ کر کے نہیں بیٹھے رہنا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عبادت کے طریقے سیکھیں، کیونکہ بغیر سیکھے اگر ہم نے کام کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب کسی کو آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں، کسی کیک کا کرتے ہیں، امیزون سے کچھ منگاتے ہیں، اور اگر آپ کی بتائی ہوئی ڈسکرپشن کے مطابق چیز نہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دیتے، واپس کر دیتے، ہمیں نہیں چاہیے، آپ نے غلط کیا. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ کیسے کوئی کام کرنا ہے، اور ہم نے وہ نہیں کیا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگی. اور خاص طور پر دین میں نئے نئے نکالی ہوئی چیزیں، بدعات وغیرہ، وہ قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو تزکیہ اختیار کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے یہ ساری محنت کرنی ہے تاکہ ہمارا انجام اچھا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
چلیے اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ آپ اسے قبول کر لیں اور ہمارے دلوں میں اتار دیں. اس سے ہمارے عمل میں تبدیلی آ جائے، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جائے. یا اللہ تو ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. اللہ ہماری نسلوں کو دین ایمان پر قائم رکھنا. یا اللہ ہر طرف کے جو شرک اور کفر کے اندھیرے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھ. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اس مجلس کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ان آنے والی بہنوں کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ جو بھی یہاں پر آیا ہے اللہ ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو التجائیں ہیں، ان کو اپنی خاص رحمت سے پورا کر دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ جن بہنوں نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا انہیں مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنے قرآن کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ قرآن زندگی میں بھی ہمارا ساتھی ہو، مرتے دم تک ہمارا ساتھی ہو، ہماری قبر میں بھی ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ ہو اور ہماری آخرت میں بھی ہمارا سفارشی ہو. یا اللہ اس قرآن سے ہم ہر کتاب سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ وقت گزارنے والے ہوں. تو اس کا سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں اخلاص نیت عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ مالی پریشانیوں میں ان کی پریشانی دور فرما، انہیں رزق حلال عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک دن میں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.